الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے معنی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں ہوا۔ یہ واقعہ جب کا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا اور روح مبارک پھونکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ان کے جب پتلے مبارک کو بنا دیا تھا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان نے اکڑ دکھائی، تکبر کیا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت کا طوق پہنا دیا، اس کو اپنے دربار سے نکلنے کے لیے کہہ دیا۔ اب شیطان کے بارے میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ شیطان کون تھا۔ شیطان جنات میں سے تھا اور بہت بڑا عالم تھا، علم رکھتا تھا، اور ایسا علم رکھتا تھا کہ فرشتوں کو وہ پڑھاتا تھا، فرشتوں کو استاد تھا، اور عابد تھا، یعنی عبادت کرنے والا۔ اتنی عبادت کری اس نے کہ زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جس پہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور بہت بڑا عارف تھا، یعنی پہچاننے والا، اللہ کو بہت زیادہ پہچاننے والا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت کا طوق پہنایا اور اس کو دربار سے نکلنے کے لیے کہا، تو وہ صرف ایک چیز اپنے رب سے مانگ رہا تھا، کیا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اللہ رب العزت جلال میں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ اس پہ لعنت برسا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے۔ اللہ فرما رہا ہے میری اور فرشتوں کی تجھ پہ لعنت ہے، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں مانگتا رہا مہلت؟ کیونکہ وہ عارف تھا، وہ عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ میرے رب میں ایک صفت جلال کی ہے، تو ایک صفت اس کے اندر دیان کی ہے، یہ دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ مانگتا رہا، اور باخدا اگر وہ اللہ سے توبہ مانگتا تو اس کو توبہ بھی مل جاتی، لیکن بہرحال مسئلے تو خداوندی۔ تو جب وہ جانتا تھا کہ میرے رب میں ایک صفت جلال کی ہے تو دوسری صفت دیان کی ہے، میں اس سے مانگوں گا اور یہ مجھے ضرور دے گا، وہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دی۔ اس نے کہا کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اسی طرح میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ اس کا یہ الفاظ ہی غلط تھا، یہ کہنا ہی اس کا غلط تھا۔ اللہ نے تھوڑی اس کو گمراہ کیا تھا، معاذ اللہ، اس نے تو اکڑ دکھائی تھی، سجدہ کر دیتا بات ختم ہو جاتی، لیکن تکبر کیا اس نے۔ بہرحال ساری باتوں کا لب لباب اور جو مقصد ہے میرا بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے جب مہلت مانگی تو اس کو مہلت ملی، مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا۔ تو بھائیوں، جس پہ لعنت اتر رہی ہو، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، جس کو مردود قرار دے دیا گیا ہو، جس کو اللہ اپنے دربار سے نکال دے، جب وہ مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، تو پھر ہم پر تو اللہ کی رحمت ہے، ہم پہ تو لطف رب جلی ہے، ہم پہ تو رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو کیا ہمیں نہیں ملے گا؟ ملے گا، لازمی ملے گا، ضرور ملے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے عہد کیا ہے بندوں سے، اس نے اپنی ایک طریقے کی گارنٹی دی ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ سے مانگتا ہے مگر بظاہر اس کو نہیں ملتا، تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا،
لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی مثال کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کے گود میں آپ کا ایک 3 سے 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اور آپ اس کو کسی دکان پہ لے کے جاتے ہیں اور وہ بچہ ضد کرتا ہے ایک بسکٹ کی کہ مجھے یہ بسکٹ چاہیے، تو آپ بلا جھجک اس کے رونے دھونے سے پہلے اس کو بسکٹ لے کے دے دیتے ہیں. لیکن اگر وہی بچہ لال پسی ہوئی مرچوں کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ مجھے یہ لینا ہے، تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں دیں گے. بچہ رو رو کے ہلکان ہو جائے، پیروں کو اپنے مچل لے اور آپ سے ضد کرے کہ مجھے یہ لال پسی ہوئی مرچیں ہی لینی ہیں، اشارہ کر کے بتائے، تو باخدا آپ کبھی بھی نہیں دیں گے اس کو لے کے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. اگر اس کو میں نے یہ دے دی تو اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب بندہ کچھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. اگر بہتر ہوتا ہے تو فوراً دے دیا جاتا ہے، اور اگر بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس کو نہیں دیا جاتا، لیکن اس کا نعم البدل دے دیا جاتا ہے. اس کو اس کی جگہ دوسری چیز دے دی جاتی ہے جو کہ بندے کو خود پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو اس کا نعم البدل مل جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے مانگیں، اور ہمیں اگر کوئی چیز فوراً مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمیں فوراً کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر اس بات پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دی. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے سب کچھ، پہلے سے سب کچھ جانتا ہے. اس وجہ سے وہ دیکھ بھال کے عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو مانگا دے دیا، اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے، اس کی جگہ دوسری کوئی چیز دے دیتا ہے جو کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتی. تو اپنے عقیدے کو صحیح کریں. دعا جب مانگیں تو فقط اللہ سے مانگیں. یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس کے معنی ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، بات تو یہ ہے کہ مدد تو ہم کافی لوگوں سے مانگتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں. تو پھر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہم اور لوگوں سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں نستعین کے معنی جو مدد کے ہیں وہ ہیں دعا کے، کہ خاص مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں، خاص مدد اللہ سے مانگتے ہیں. جو کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں. تو ہماری عادت ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہی ہمیں ہاتھ پھیلانے چاہیے. ہاں، اس کے حبیب کا واسطہ دے کے مانگ لیں، اس کے محبوب کے وسیلے سے مانگ لیں. آپ نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں، لیکن مانگنا صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارا رزق تنگ کر دوں تو کون ہے جو اس رزق کو بڑھا دے، اور میں آسمان سے اگر پانی برسانے کو روک دوں تو کون ہے جو آسمان سے پانی برسا دے، زمین سے سبزہ نہ اگاؤں تو کون ہے جو زمین سے سبزہ اگا دے. تو اللہ رب العزت جو ہے مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے. ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اس بات پہ ہمیں پریشان ہو کر کے جو ہے یہ جو معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی برا نہ مانے، تو یہ جو بنے بیٹھے ہوئے دو نمبری پیر فقیر درویش بنے ہوئے ہیں، ہماری خاص طور پہ عورتیں مایوس ہو کے جو ہے ان کے درباروں پہ جاتی ہیں اور ان سے فریادیں کرتی ہیں. اب یہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. کرتے کیا ہیں
کبھی آپ کو تعویذ دے دیں گے، کبھی آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں گے، کبھی آپ سے کہیں گے کہ 1100 روپے دے دیں، آپ کا جو ہے نا صدقہ دیا جائے گا، کبھی کچھ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بیوقوف بنا کے آپ کی دولت کو لوٹ لیں گے۔ بعض دفعہ تو یہ ڈھونگی، یہ 2 نمبر عورتوں کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ میرے دادا پیر و مرشد فرماتے تھے کہ ہر رنگ برنگی کپڑے جو پہنا ہوا ہے اس کے پیچھے مت ہو لینا۔ ہر رنگ برنگی کپڑے والا پیر نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے۔ ولی وہ اللہ کا حکم اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہیں انہوں نے کس سے دعا مانگی ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، اللہ سے۔ صحابہ کرام کس سے دعا مانگتے تھے؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ سے۔ اہل بیت کس سے دعا مانگتے تھے؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ سے۔ اولیاء اللہ کس سے دعا مانگتے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اللہ سے۔ تو بھائی ہمیں انہی حضرات کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، جو مل گیا اس پہ شکر ادا کریں، اور جو نہیں ملا اس پہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھیں، وہ ہمارا خالق کائنات ہے، ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو 2 نمبر پیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو درویش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آستانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دور رہیں۔ آپ بھی دور رہیں، اپنی خواتین کو بھی دور رکھیں، اور اپنے جو ہے یہ جو بچے آپ کے 12-14 سال کے، ان بچوں کو بھی ان سے دور رکھیں۔ حقیقت میں یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ تو بہرحال میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ہاں، امام احمد رضا خان صاحب کا فتاوی رضویہ کا ایک فتویٰ آپ کو میں سناتا چلوں، کہ فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب سے پوچھا کہ سرکار، یہ جو عورتیں عرس کے دنوں میں میلے وغیرہ جو لگتے ہیں مزارات پہ، عرس کے دنوں پہ جب یہ عورتیں جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ان عورتوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم جب یہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کی لعنت سے بچائیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اس ایک ابلیس پہ جب لعنت پڑی تھی تو اس کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو پائے کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تیری لعنت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ملتا ہے خوش ہو جائیں، نہ ملے پھر بھی خوش ہو جائیں، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 2 نمبر ڈھونگی پیروں سے محفوظ رکھے، ہماری عورتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور کمنٹس لازمی کریں، اپنی رائے ضرور دیں، میری اصلاح ہوگی، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔